خان صاحب یہ بتائے گا کہ جو سی پیک منصوبہ ہے حکومت کے کاغذوں میں تو صاف اور شفاف منصوبہ ہے، بلوچستان کی قسمت بدلنے والی ہے، کے پی کے کی قسمت بدلنے والی ہے، لوگوں کے روزگار کے مواقع جو ہے نا وہ کھلنے والے ہیں. آپ لوگوں کے کیا تحفظات ہیں مغربی روٹ کے حوالے سے؟ آپ نے کچھ دن پہلے کمیٹی میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. جی بڑی مہربانی، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. اس میں جو ہے کمیٹی کے جو ہے اس ایشو پر بہت سے میٹنگز ہو چکے ہیں، اور اس کا ایشو پر جو ہے نا ہم نے بلوچستان کے چیف سیکرٹری کو بھی بلایا تھا. اس میں فاٹا کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے اور خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری تھے. یہی چیز پوچھنے کے لیے کہ یہ جو کاغذات میں جو دکھا رہے ہیں یا جو میڈیا پر آ رہا ہے کہ یہ اس سے جو ہے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پسماندہ علاقوں کو پہنچے گا. مگر اس میں یہ کہوں گا کہ جب یہ میٹنگ میں پہلے تو آ نہیں رہے تھے یہ چیف سیکرٹری صاحبان، آخر میں جب یہ میٹنگ میں آئے تو ان سے ہم نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے نا 27 نومبر 2015 کو ایک ڈائریکٹو ایشو کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر مغربی روٹ پہ جو ہے لینڈ ایکوزیشن کے لیے جو ہے وہ ساری رپورٹ جو ہے 15 دن کے اندر جمع کروائیں. مگر اس پہ جو ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ہم نے ڈیمانڈ جو ہے نا ان سے کی تھی پیسوں کی کہ ہمیں جو ہے نا یہ فیزیبلٹی رپورٹ بنانے کے لیے فنڈ مہیا کیے جائیں، مگر 4 مہینے گزرنے کے باوجود مرکز کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں ملا. جب پھر ہم نے جو ہے نا چیف سیکرٹری بلوچستان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی ہماری بنائی گئی تھی اس سلسلے میں اس میں جو ہے نا آج دن تک کوئی میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے. تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ پھر یہ تو جو وزیر اعظم کے ڈائریکٹو کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے اور کمیٹی میں آپ آتے نہیں ہیں، جو کمیٹی آپ سے پوچھتی ہے وہ اس بارے میں آپ کچھ بتاتے نہیں ہیں، تو پھر اس طرح سے کس طرح کام چلے گا؟ تو جو کہا گیا لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، منصوبے پر کام شروع ہوا ہے، یہ سب جھوٹ ہے؟ نہیں بالکل جو ہے نا مغربی روٹ پہ جو ہے نا کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے. کوئی 1 انچ زمین آج تک جو ہے نا لینڈ ایکوزیشن ایکوائر نہیں کی گئی ہے. اچھا شاہزی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں خاور پوچھیں. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ 15 سپٹمبر کو ایک مشترکہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی تھی جس میں سینیٹر مشاہد حسین صاحب جس کو چیئر کر رہے ہیں، تو اس کمیٹی کا کیا مقصد ہے؟ مطلب ٹھیک ہو گیا آپ کی سینٹ کی کمیٹی بھی ہے، نیشنل اسمبلی کی علیحدہ ہوگی، لیکن مشترکہ کمیٹی کا واحد مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کیا جائے. تو وہ بھی کمیٹی کوئی کام کر رہی ہے یا آپ سے بات سن رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیے یہ جو ہے نا یہ پہلے ہماری کمیٹی جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ ایشو ہم 2013 سے ہماری کمیٹی میں جو ہے نا یہ اٹھایا ہوا ہے. اس پہ پھر ہم نے جو ایوان میں جو ہے ایک رپورٹ پیش کی جس پر جو ایک اسپیشل کمیٹی سینٹ کی بنی جس میں ہم تقریباً 22 ارکان سینیٹرز اس میں شامل ہے. جب اس کی بھی رپورٹ ہاں صاحب سنیے گا، ہاں صاحب ایک منٹ سنیے گا. دیکھیں 28 مئی کو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی. جی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی. جی نہیں پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی صرف یہ سینٹ کی جو اسپیشل کمیٹی بنی تھی اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنی. اب ہاؤس میں جو ہے نا اس کی دونوں کمیٹی کے ہماری کمیونیکیشن کمیٹی کی بھی اور ہماری جو اسپیشل کمیٹی سینٹ کی ہے اس کی رپورٹ ہاؤس میں موجود ہے، جمع شدہ رپورٹ ہے. اس پہ جو ہے نا عمل درآمد کوئی نہیں ہوا ہے اور اس کو صرف ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں بھی خدشات موجود ہیں جس کو جو ہے نا سامنے نہیں لائے جاتے ہیں اور اس پہ جو ہے نا عمل درآمد آج تک اس پر کوئی عمل درآمد نہیں. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چکسائی صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، جب میں نے گوگل پہ جا کے سی پیک ویسٹرن روٹ گوگل کیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ سب سے فاسٹسٹ پروگریس جو ہوا ہے یہ ویسٹرن روٹ پہ ہوا ہے. مغربی روٹ 873 کلومیٹر کا روٹ وہ تھا اور 502 کلومیٹر تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایک 1.5 کلومیٹر FWO ہر روز کر رہی ہے، باقاعدہ ان کا ویب سائٹ پہ یہ ہے. اور تین چیف منسٹرز انکلوڈنگ چیف منسٹر آف بلوچستان جب گئے تھے بیجنگ 2 مہینے پہلے وہ تو بڑے خوش ہو کے واپس آئے. ان کا تو کوئی ڈاؤٹ اور جو تھے وہ سب ختم ہو گئے، بلکہ وہ اتنے خوش تھے کہنے لگے کہ نہ صرف اس سی پیک پہ مگر ہم تھرو سی پیک اور بھی پروجیکٹس اپنے پروونسز کے لیے لے آئے ہیں. تو میں تو حیران ہوں یہ سن کے جو آپ کہہ رہے ہیں.
یہ دیکھیں، یہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ چیف منسٹر بلوچستان جو ہے یہ بھی ان کے امراء تھے. اس سے پہلے بھی جو چیف منسٹر بلوچستان تھے وہ بھی بیجنگ گئے تھے. انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا جو سفارشات تھی وہاں پر پیش کی تھی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 552 کلومیٹر مکمل ہو گیا ہے، کام ہو چکا ہے. اس پہ ہماری کمیٹی جو ہے نا مئی میں، یہ 2016 کی مئی میں ہم بائی روڈ کوئٹہ سے لے کر اسلام آباد تک آئے تھے، اور ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کے سیکٹری بھی موجود تھے اس وزٹ پر. بائی روڈ ہم نے سفر کیا. بعد جوب کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک ہی نہیں ہے. ہمیں تو یہی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ قافلہ کہاں سے گزرا، کس سڑک پہ گزرا، یا وہاں پر سڑک ہی موجود نہیں ہے. تو موٹر وے اور نیشنل ہائی وے کی جو ہے نا وہ تو بات میں آتی ہے کہ یہ مکمل کس طرح ہوئی ہے 2-3 مہینوں میں. وہاں پر آج بھی اگر آپ کوئی ہمارے ساتھ جاتے ہیں، ہم میڈیا کو بھی یہاں پر بھی ہم نے کمیٹی میں بھی یہی بات کی ہے کہ میڈیا بے شک ہمارے ساتھ چلے جائیں، ہم ان کو پوری روڈ کی وزٹ کراتے ہیں. وہاں پر سنگل روڈ موجود نہیں ہے. تو جو وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ اس پہ جو ہے ہم موٹر وے بنائیں گے، اس کے لیے ہم لینڈ ایکوزیشن کریں گے، وہاں پر زمینی حقائق بالکل مختلف ہے کاغذی حقائق سے. جو کاغذوں میں یہاں پر دکھایا جاتا ہے وہ وہاں پر بالکل کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو خاور یہ صوبہ، یہ منصوبہ پھر گیم چینجر کیسے ہو سکتا ہے اگر اتنا خفیہ رکھا جا رہا ہے اس منصوبے کو اور صرف کاغذوں کی حد تک سارے کام ہو رہے ہیں؟ شازیہ اس میں ایشوز تو ہیں. دیکھیں پچھلے سال یاد ہے مجھے جنوری میں بڑا ایک انپریسیڈنٹڈ ہوا تھا. حلالی صاحب کو یاد ہے کہ وہ چائنیز ایمبیسی اسلام آباد میں انہوں نے ایک اسپیشل پریس ریلیز ایشو کیا تھا اور ریکویسٹ کی تھی انہوں نے پارلیمنٹری ساری جو پارلیمنٹری پارٹیز ہیں پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ سے کہ خدا رہا اس پہ کنسنسس رکھیں، آپ مل کے کام کریں، اس کو آپ جو ہے اس میں کوئی انتشار نہ پھیلائیں، اس منصوبے کو کنٹروورشل مت کریں، آگے جانے دیں. ابھی ایک 1.5 مہینہ پہلے بھی ایک چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا سینئر ڈیلیگیشن آیا تھا. ایک بار پھر انہوں نے یہی اپنے خدشات ظاہر کیے تھے کہ اس میں کوئی کنٹروورسی کریٹ مت کریں، اس کو آگے لے کے چلیں، اس میں پولیٹیکل کنفرنٹیشن مت کریں. اب ایشو یہ ہے کہ میرے نزدیک میں جب سوچتا ہوں نا شازیہ اس کو دیکھتا ہوں اس پروجیکٹ وہ ایسا ہے کہ جس طرح وہ کسی نا گاؤں کے بچے کو ہائی ٹیک کھلونا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کھیلنا کیسے ہے. وہ سمجھنے کی چکر میں وہ کھلونا کو توڑ بیٹھتا ہے. تو ابھی ان کو اچھا ہمارے ملک کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے، اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو وہاں پہ ان کے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. اب اصل صورتحال پتہ کیا ہے؟ صوبوں کے اعتراض ہیں، 3 صوبوں کے، کے پی کے، بلوچستان اور سندھ کے. شاید اس کا زیادہ فائدہ پنجاب کو ہو جائے. شازیہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ 2018 میں آپ نے جانا ہے الیکشن میں تو ہر صوبے کی یہ کوشش ہے، ہر صوبے کی پولیٹیکل پارٹی جو جہاں پہ حکمرانی میں ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیتے وہ کاٹیں، زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ ان کے صوبے میں کمپلیٹ ہوں تاکہ وہ لوگوں کے پاس جانے سے پہلے یہ ان کے پاس ایک کریڈٹ ہو کے دیکھیں ہم نے اپنے صوبے میں کتنا اچھا کام کیا. تو یہ میرے خیال میں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ان کو مل بیٹھنا پڑے گا اور یہ جو ہے نا تحفظات تمام سیاسی جماعتوں کے دور کرنے پڑیں گے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے 2 چیزیں جلدی سے میں اگر کہہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک روڈ ہے ہی نہیں. مانے کہ جب ایک ویب سائٹ پہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن کہتا ہے ہم 1.5 کلومیٹر روڈ بنا رہے ہیں، ہر روز 502 کلومیٹر بنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہے ہی نہیں؟ مجھے تو اب شک ہو رہا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ دا ویسٹرن روٹ یا کوئی اور روٹ، نمبر 1. دوسری بات، یہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں اچکزئی صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو بڑے خوفناک قسم کے میں نے سنا یہ ہے کہ یہ مارچ میں ریٹائر کرنے والے ہیں اور ان کے پاس ایک بیک لاگ آف 15,000 فائلز ہیں جو انہوں نے جس پہ فیصلہ نہیں کیا، جس پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. اور مجھے کہا گیا ہے کہ اگر یہ فیصلے ٹھیک طریقے سے آتے اور ٹائملی آتے تو ایز مچ ایز این ایکسٹرا $1 بلین انویسٹمنٹ اس پروونس میں آ سکتا ہے. تو پھر ظاہر ہے میں نے پوچھا کہ بھائی پھر چیف سیکرٹری تو ایک بیوروکریٹ ہے، اس کو ہٹانا بڑا آسان ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بس وہ ٹھہر رہے ہیں کہ مارچ میں چلے جائے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں روڈ نہیں ہے جب روڈ ہے، آپ کہہ رہے ہیں روڈ نہیں ہے جب لوگ کہتے ہیں روڈ ہے. آپ کہتے ہیں جس آدمی نے آپ کو اطلاع دیا، جواب لے لیں اچکزئی صاحب سے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں نا، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ جے سی سی میں جو ہے نہ اس میں سندھ کا نمائندہ ہے، نہ اس میں بلوچستان کا نمائندہ ہے، نہ اس میں خیبر پختونخوا کا نمائندہ ہے. جو آپ نے بات کی کہ وزراء اعلیٰ گئے بیجنگ میں، انہوں نے ملاقات کی. میں خود بھی جو ہے ایک وقت میں بیجنگ گیا ہوا تھا. وہاں پر کمیونسٹ پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کے دوران میں نے ان کو یہ کہا تھا
کہ JCC میں جو ہے نا 3 صوبوں کے نمائندے نہیں ہیں تو ہماری بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں ہے. چائنا اپنی طرف سے بالکل اپنی کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ جو ہے نا جھگڑے نہیں, اس میں کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو, یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جائے. مگر ہماری طرف سے اگر وزراء اعلیٰ بیجنگ میں جا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو آج دن تک CCI جو ہے میٹنگ میں کیوں یہ بات ایجنڈے پر نہیں لائی گئی؟ یہ بات کیوں اب جو ہے نا اداروں سے جو ہے نا یہ چیزیں کیوں چھپائی جا رہی ہیں؟ بالکل سے جب سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو اعلیٰ جو ہے فورم ہے, یہاں پر چیزیں نہیں سامنے لائی جاتی ہیں تو آپ عام لوگوں سے کیا توقع کرتے ہیں؟ آپ کے اپنے نمائندے ہوں گے ڈیرہ اسماعیل خان میں یا یوب میں, آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ یوب سے نکلتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان. جی ہاں, حکومت کو چاہیے کہ اس سی پیک منصوبے سے صوبوں میں اختلاف جنم نہ لیں, جس سیاسی جماعت کے جس صوبے کے جو تحفظات ہیں ان تحفظات کو دور کیا جائے. جی خاور. جی شازیہ, اس پہ ایک پرپوزل ڈسکس ہوا تھا پرائم منسٹر آفس میں, پرائم منسٹر کی موجودگی میں یہ پرپوزل ڈسکس ہوا تھا کہ ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی جائے جس میں سارے پروونسز کی ریپرزنٹیشن ہو, فوج کی ریپرزنٹیشن اور باقی جو ادارے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں شامل ہیں ان کا ایک نمائندہ ہو اور وہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہو, جس طرح پاکستان ہائی وے اتھارٹی ہے, ارسا اتھارٹی ہے اور اتھارٹیز کام کر رہی ہیں. لہٰذا وہاں تو کوئی کنسرن نہ ہو, جس کا کوئی کنسرن ہے وہاں پہ حل ہو جائے اور ایک ڈیسیژن میکنگ وہاں سے ہو کے باہر آئے. لیکن وہ حکومت وقت نے نہیں مانی تھی, اس پہ میں کافی ڈیٹیل سے لکھ چکا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کوئی شیئر نہیں کرنا چاہ رہی, نون لیگ جو باقی جو پارٹیز ہیں اور شاید اسی کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں, اس کو خفیہ رکھنے پر شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں صوبوں کے.